نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 116 پہ پہنچے ہوئے ہیں، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض فإذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون۔ ترجمہ ہے وقالوا، اور وہ کا ترجمہ آپ کو اب تک آتا ہوگا انشاءاللہ۔ وہ کا مطلب ہوتا ہے اور، قالو انہوں نے کہا، یہ قالو قالا لام خالی ہوتا ہے تو ایک پرسن کہتا ہے، قالو انہوں نے کہا، جمع ہے یہ واو کی وجہ سے فعل ماضی میں واو جمع کی سائن ہوتی ہے۔ اتخذا حمزہ خاذا، اخذا اس کا روٹ ورڈ ہے، اتخذا بنایا ہے، اللہ نے، ولدن اولاد۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان مشرکین کا طرف کی بات کر رہے ہیں جو کیا کہتے تھے کہ اللہ نے ایک بیٹا بنایا ہے اپنے لیے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی اولاد ہے۔ بل اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلکہ لہو دو الفاظ ہیں، لا لیے، ہو کا مطلب ہوتا ہے اس کے لیے، تو یہاں ہو ضمیر ہے، یہ ضمیر کو پروناؤن کو ضمیر کہتے ہیں، اور یہ ضمائر یعنی کہ پروناؤن ہمیشہ پیچھے کسی نام کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہو لا لیے، ہو اس کے یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، ماں جو کچھ بھی ہے، فی میں، السماوات آسمانوں میں، و اور الارض زمین میں، کل ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، کل یعنی کہ تمام چیز، تو کل سارے کے سارے تمام چیزیں، لہو لا لیے، ہو اس کے، یہ ضمیر کہاں جائے گی، لہو اس کے لیے یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، یہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کریے۔ قانتون، قانت قاف نون تا، لفظ قانت کا کیا مطلب ہوتا ہے، قاف نون تا رک جانا، کھڑے ہو جانا، حرکت نہ کرنا، سکوت اختیار کرنا، ٹھہراؤ۔ اصطلاحی معنی میں یہ سارے لغت کے معنی ہے، ٹھیک ہے، رک جانا، کھڑے ہو جانا، حرکت نہ کرنا، سکوت، ٹھہراؤ۔ اگر کوئی چیز ساکن پڑی ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے، یہ قانت ہے، یہ سکون سے ہے، یہ کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن اصطلاحی معنی، یعنی اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے، ہماری شریعت میں اس کو قانت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر قائم رہنا، اطاعت اور فرما برداری ہمیشگی کے ساتھ کرنا۔ تو ایک فرما بردار بھی اسی حد تک فرمانی، اوکے، تو مطلب کیا ہوا کہ ایک بندہ، اللہ کا بندہ، اللہ کی مخلوق جو ہے وہ قانت ہے، تمام مخلوق، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ زمین اور آسمان میں جتنی مخلوق ہے وہ قانت ہے، قانت اللہ کے لیے قانتون ہے، واون جمع کا ہے۔ تو قانت ہے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر اللہ کی تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ کے احکامات پر قائم ہے، اللہ کے حکم سے قائم ہے، اللہ کی فرما بردار ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان میں تو انسان بھی ہوتے ہیں، اور سارے انسان تو اللہ کے نافرمان، اللہ کے فرما بردار نہیں ہوتے، مگر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تمام مخلوق زمین اور آسمان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے وہ
اللہ کے تابع فرمان ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں جو اللہ کے نافرمان بندے ہوتے ہیں وہ ان کو بھی اس حد تک صرف اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنی نیت برا ارادہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کا ارادہ کرتے ہیں اور اس کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن سپوز ایک برا آدمی ہے، اب اللہ نے فرمایا کسی جان کو بے ناحق قتل نہ کرو، اب وہ قتل کا ارادہ کرتا ہے اور کسی کو قتل کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تو یہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے. لیکن قتل وہ کر سکے گا کہ یہ نہیں، یہ اللہ کی مرضی پر ہوتا ہے. گویا کہ انسان جو ہے، انسان کے علاوہ اللہ کی تو مخلوق جو ہے، زمین، آسمان، پہاڑ، پتھر، درخت، دریا، ہر چیز، سورج، چاند، صرف اللہ کی فرما بردار ہے مکمل طور پر، اور انتظار اللہ کے ہر حکم کے لیے ایسے کھڑی ہے جیسے ایک فرما بردار غلام ہو کہ اللہ اپنے آقا کا اشارہ پاتے ہی وہ کام کر لے، انتظار میں رہتا ہے کہ میرا آقا مجھے کیا کہتا ہے. یہ سارے لوگ، ساری مخلوق اللہ کی قنوت، اللہ کے لیے قنوت کر رہی ہے، اللہ کے لیے ساکت ہے، انتظار میں، اللہ کے حکم کی فرما بردار ہے. لیکن انسان جو ہے وہ اختیاری طور پر، اللہ نے چونکہ سے اختیار دیا ہے تو وہ اپنے اختیاری طور پر کبھی فرما بردار بنتا ہے، کبھی نہیں بنتا. لیکن اس کی نافرمانی بھی اس حد تک عمل میں آ سکتی ہے جب تک اللہ چاہے. تو وہ یا غیر ارادی طور پر ہم بھی اللہ کے، انسان بھی اللہ کے لیے فرما بردار ہے، قانت ہے. اس کا ہمارا ہر عضو جو ہے، ہمارا دل جب تک کام کرے گا جب تک اللہ ہمیں اجازت دیں گے، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا ڈائجسٹو سسٹم، ہمارے جسم کی ایک ایک چیز اللہ کے لیے قانت ہے، چاہے ہم انسان اللہ کی فرما برداری کرے یا نہ کرے، چونکہ وہ تو اللہ کی مشیت ہے، اللہ نے اجازت دی ہے اس کو ارادہ رکھنے کا. تو نیکی کا ارادہ کرتا ہے یا برائی کا کرتا ہے، نیکی کی کوشش کرتا ہے یا برائی کی، مگر ہمارے جو تمام اعضاء ہیں وہ بھی اللہ کے لیے فرما بردار ہے، اللہ کی تابع فرمان ہے. تو اس آیت کا پورا کیا خلاصہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ اور مشرک تمام لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مشرقین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا. تو گویا ان تمام لوگوں کا اللہ تعالیٰ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ ان لوگوں نے سب نے اللہ کے ساتھ شرک کیا کہ یہ کہہ کر کہ اللہ کی اولاد ہے. ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذیت کی باتیں سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے. لوگ اس کے لیے بیٹا بتاتے ہیں کہ اس نے بیٹا بنایا ہے، پھر بھی وہ انہیں روزی دیتا ہے اور عافیت سے نوازتا ہے. ایک تو یہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں. دوسری حدیث ہے بخاری میں، حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو یہ قرآن کے علاوہ جو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، تو یہ وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. تو بخاری میں حدیث قدسی ہے، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، اور اس کو جائز نہ تھا کہ وہ ایسا کرے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابن آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے، میں اللہ کو مجھے جھٹلاتا ہے یہ، اور یہ جائز نہ تھا کہ وہ ایسا کرے، اور اس نے مجھے گالی دی اور اس کو جائز نہ تھا کہ وہ ایسا کرے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے نیچر بتا رہے ہیں کہ یہ ابن آدم جو ہے یہ کس حد تک اپنے آپے سے باہر نکلتا ہے کہ یہ میں اللہ جو کائنات کا خالق ہوں مجھے جھٹلاتا ہے اور مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ یہ چیزیں جائز نہیں تھی اس کے لیے.
تو جہاں تک اس کا جھٹلانا، یعنی جھٹلانا کیا ہے کہ وہ انسان جب یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے دوسری بار پیدا نہیں کرے گا، یعنی اس موت کے بعد مجھے کوئی نہیں اٹھایا جائے گا، دوبارہ حشر نہیں ہوگی، قیامت نہیں ہوگی، مجھے کوئی نہیں اٹھانے والا دوسری بار، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کو جھٹلانا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور وہ انسان کو بے مقصد نہیں بنایا ہے، وہ انسانوں کو دوبارہ اٹھائے گا اور اس کا حساب کتاب لے گا، اس کے اعمال کا حساب لے گا۔ تو اگر جب جو انسان آخرت کو جھٹلاتا ہے، وہ اصل میں کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کو جھٹلاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ، اس کا مجھے گالی دینا کیا ہے؟ جب اس نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، تو یہ کہنا ایک طرح سے ایسا ہے جیسے کوئی انسان گالی دے رہا ہے، حالانکہ میں واحد ہوں، بے نیاز ہوں، اور میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ حدیث قدسی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ ناپسند کرتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد ہے، بے نیاز ہے، وہ ان کمزوریوں سے پاک ہے کہ اولاد کی ضرورت اسے ہو۔ اولاد جو ہے وہ انسان کی ایک کمزوری ہوتی ہے کہ انسان کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ بیوی کی ضرورت ہے، نہ اولاد کی ضرورت ہے، اور اولاد کے وجود کے لیے بیوی اور شوہر کا ہونا ضروری ہوتا ہے، کپل کا ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو کوئی شریک ہے ہی نہیں، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کی اولاد ہے۔ تو یہ بات بہت بڑا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت یہ بات بری لگتی ہے، جیسے کہ اللہ کو گالی دے دی جس نے یہ کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر دوسری قرآن میں دوسری جگہ سورہ توبہ 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ان کی زبانوں کی باتیں ہیں، یداہئون قول الذین کفروا من قبلہم، وہ جس طرح سے ان سے پہلے کافروں نے جس طرح سے کیا، اسی طرح یہ بھی اس طرح کی باتیں بنا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ ان کو غارت کرے، یہ کہاں سے یہ ایسی چیزیں نکال کے لاتے ہیں، کہاں سے ایسے باتیں پیدا کرتے ہیں۔ تو دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ سورہ نحل میں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، کہ یہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں، سورہ نحل 57 میں۔ تو اس کی تفسیر، اس آیت کی تفسیر کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، یہ ان دو آیات سے ہمیں ملتی ہے قرآن میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں اور سورہ نحل کی آیت نمبر 57 میں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ آگے مزید اپنے قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ بدیع السماوات، اللہ تو کون ہے؟ اللہ بدیع ہے۔ بدیع کیا ہوتا ہے؟ بدعا سے کسی کو ایسے انداز میں بنانا کہ پہلے اس کا کوئی نمونہ نہ ہو، کوئی نئی چیز۔ بعض اوقات انسان بناتا ہے کچھ، لیکن کسی چیز کو دیکھ کے بناتا ہے، کسی نمونے کو۔ اللہ کی کیا صفت ہے؟ اللہ وہ بدیع ہے۔ بدیع یعنی کہ بغیر کسی پہلے نمونے کے کسی چیز کو بنانا۔ تو اللہ بدیع السماوات، اللہ تو ایسا ہے جس نے آسمان اور زمین کو بغیر کوئی پہلے کسی نمونے کے بغیر بنا لیا۔ تو بدیع السماوات، نئے سرے سے پیدا کرنے والا، بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا ہے اللہ آسمان اور زمین کو۔ تو بدعا سے کیا مطلب ہوا کہ کوئی ایسی چیز ایجاد کرنا جس کا پہلے کوئی نمونہ نہ ہو۔ تو بدعت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے دین میں بدعت کس کو کہا جاتا ہے؟
جو کہ قرآن اور حدیث میں جس بات کو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اس زمانے میں جب دین آیا اللہ کے نبی نے صحابہ کرام نے ایسا کوئی کام نہ کیا ہو جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ بھی ہمارے دین میں یہ کام موجود ہے، پھر اس کو بعد میں دوسروں نے نکالا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور بدعت جو ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ حدیث میں کل محدثۃ بدعت، کہ جتنی بھی نئی باتیں اسلام میں نکالی جاتی ہے وہ بدعت ہے۔ اور ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت جہنم میں ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جانے والی ہے۔ تو ہمیں یہ احتیاط رکھنی چاہیے دین میں کہ بہت سی ایسی باتیں جو ہمارے کلچر میں آ جاتی ہیں اور ہم اسے مذہب کا حصہ سمجھتے ہیں، وہ اصل میں مذہب نہیں ہوتا، وہ بدعت ہوتی ہے، اور بدعت سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بدیع السماوات، اللہ تو بدیع ہے، آسمانوں کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، والارض اور زمین کو، وَإِذَا اور جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، قاضی کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ قاضی فیصلہ کرتا ہے۔ تو قضا یا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ قاف ضاد یا، ایک معنی کسی چیز کو ختم ہو جانا، منقطع ہو جانا، مکمل ہو جانا۔ تو جب قاضی فیصلہ کر لیتا ہے تو بات پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کوئی کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو امرن کسی معاملے کا، اللہ تعالیٰ جب کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے تو پس انما بے شک، تو بے شک، انما اور انا دونوں کا معنی بے شک ہوتا ہے، لیکن انما میں حصر ہوتا ہے۔ حصر کا کیا مطلب ہے کہ بس کچھ اور بات نہیں مگر صرف یہی بات، ٹھیک ہے۔ اور صرف انا میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بات، یعنی کہ ہم جب کہتے ہیں انا کے ساتھ ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہم تاکید کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن جب انما کہتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تاکید ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بات ہے ہی نہیں، یعنی یہی بات، صرف یہی بات، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّمَا تو بے شک، صرف بے شک، یقولو وہ کہتا ہے، لہو اس سے یعنی کہ جو فیصلہ کرتا ہے، جس معاملے کا اللہ فیصلہ کرتا ہے، وہ کی ضمیر امرن کی طرف جا رہی ہے۔ جب اللہ کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے کیا کہتا ہے؟ کن، ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تو بدیع السماوات، اللہ نے زمین و آسمان کو بغیر نمونے کے پیدا کیا ہے، اور اس کی قدرت تو اتنی بڑی ہے کہ جب وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے تو اللہ کا کن ہی کافی ہوتا ہے، کلمہ کن ہی کافی ہوتا ہے۔ اور اللہ کا کلمہ کن بھی اللہ کی شان کے مطابق ہے، ہم کو تو کن بھی کہنا پڑتا ہے نا، اللہ کا کن اللہ کی شان کے مطابق ہے کہ وہ بس اس نے فیصلہ کیا اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک طرح سے ان کی تردید کی گئی کہ جو لوگ اللہ کی شان کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کی عظمت اور شان کے بہت ہی خلاف یہ بات ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ تو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر ان دو آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اللہ کی اولاد سمجھنا یہ بہت بڑا، وہ اللہ کی شان کے خلاف بہت بڑا گناہ ہے۔ وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے لا یعلمون جو نہیں علم رکھتے، علم عین لام میم علم، یا سے وہ، مضارع میں جب یا سے شروع ہوتا ہے تو وہ کا معنی ہوتا ہے، وہ علم رکھتے، اور واو نون سے جمع، وہ علم نہیں رکھتے، لولا جو لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، جن کے پاس علم کیا ہوتا ہے؟ علم جو ہے کسی چیز کا جاننا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو سیکھنا، کسی چیز کو دلائل سے سمجھنا علم ہوتا ہے۔ تو علم جو ہے، دیکھیں، جاننے کے لیے
عربی میں تعارف کا معنی بھی، تعارف کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، عین رافع عرف، اور شین عین را کو بھی شعور، وہ بھی جاننے کے لیے ہوتا ہے. لیکن علم عین لام میم علم جو ہے وہ سب سے بڑا درجہ ہے. جنوں کے پاس علم نہیں ہے، یعنی کہ جن کو دین کا علم نہیں ہے، قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے، اللہ کی کتابوں کا علم نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ لولا کیوں نہیں، یکلمنا کلام کرنا، تو کیوں کلام نہیں کرتا نہ ہم سے، اللہ او تأتینا یا آئے ہمارے پاس، تأتی آنا، نون الف نا ہمارے پاس، کیوں نہیں آتی ہمارے پاس آیتن کوئی نشانی. تو یہ جو جن لوگوں کو نہیں ماننا ہوتا ہے دین، جب دین کا حق کا علم ان کے سامنے آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی ہم سے اللہ کیوں نہیں بات خود کر لیتا، یا ہمیں کوئی ایسی بڑی نشانی کیوں نہیں آ جاتی جس سے ہم جان لیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ مطالبہ کیا تھا یہودیوں نے کہ اللہ ہم سے ظاہر بات کرے جب ہم ایمان لائیں گے. تو اسی طرح مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ کی نبوت کو ہم جب مانیں گے جب اللہ خود ہم سے بات کرے. جب ہم اللہ کیوں ہم سے نہیں بات کرتا، آپ کوئی کیا چن دیا ہے، آپ میں کیا خاص بات ہے، اللہ کیوں ہمیں نہیں چنتا، ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمیں کوئی ایسی بڑی نشانی دکھا دے جس سے ہم ایمان لے آئے. جیسے مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت 90 سے 93 تک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مشرکین عرب تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے مطالبے کرتے تھے. کبھی کہتے تھے کہ آپ زمین میں بڑے سے چشمہ پھاڑ دیں زمین سے، ہمارے سامنے چشمہ ابلنا شروع ہوگا اور ہم مانیں گے کہ آپ کے کہنے پر چشمہ نکلا ہے اس لیے آپ نبی ہیں. یا پھر آپ اس صحرا میں انگور اور کھجور کے باغات اگا دیں. مکہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیزرٹ تھا، تو ان کو کہتے تھے کہ انگور اور کھجور کے باغات ہم اگا کر ہمیں دکھائیں آپ اس صحرا میں. یا پھر ہم اگر جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض کرنے والی بات کرتے ہیں، تو پھر کیوں آسمان کا ٹکڑا ہم پر نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہو کے ہمیں سزا نہیں دیتا، یا فرشتے آ کر کیوں گواہی نہیں دیتے آپ کی سچائی کی. یا کبھی کہتے کہ اللہ تعالیٰ کتاب لکھ کر کیوں آسمان سے نہیں بھیجتا، آپ پر وہی کیوں آتی ہے. تو جس طرح سے مشرکین، جس طرح سے یہود نصارہ نے اعتراضات کیے، اسی طرح سے ان مشرکین نے، جو مکہ کے قریش اور مکہ کے مشرکین تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتراضات کیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کذالک، اسی طرح، قالا کہا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو قومیں، جو نافرمان قومیں تم سے پہلے آئی تھی، وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتی تھی، کہ اسی طرح کے اعتراضات کرتے تھے. جب ان کے پاس انبیاء آتے تھے تو یہ بھی اسی طرح کے اعتراضات کرتے تھے، مثل قولہم، مانند ان کے قول کے. تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں تشابہت، شباہت ہم اردو میں بولتے ہیں نا، شباہت کیا ہوتی ہے؟ کوئی چیز دوسری چیز سے ملتی جلتی ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ملتے جلتے ہیں قلوبہم، ان کے دل، یعنی کہ جو اللہ کے سرکش اور نافرمان بندے ہوتے ہیں، جن کو ماننا ہی نہیں ہوتا، تو ان کے دل سملر ہوتے ہیں، ان کی باتیں سملر ہوتی ہیں. تمام انبیاء کے جو بھی نافرمان بندے، نافرمان لوگ آئے، انہوں نے اسی طرح کی باتیں کی، مگر ان کا مطلب یہ نہیں تھا، ان کو یہ نہیں تھا کہ ان کو حق سمجھ میں نہیں آتا، ان کو حق نہیں ماننا ہوتا جن کو، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بے مقصد اعتراضات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سارے لوگوں کے دل ملتے جلتے ہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے، قد، تحقیق، بینا، بیان کر دی ہم نے، بینا، اس میں نون پر شد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. قد بھی تاکید کے لیے آتا ہے، تو اس میں ڈبل تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
یہ جو نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ہم نے تو یقیناً ہم نے تو نشانیاں بیان کی ہیں، آیات نشانیاں، لقوم، مگر سمجھ کس کو آتی ہے؟ لی واسطے قومن، ایک قوم کے، ان لوگوں کے، یوقنون، یقین یقین سے ہے، جو کہ یقین رکھتے ہیں۔ گویا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن واضح ہے، اللہ کا دین واضح ہے۔ جب انبیاء نازل ہوتے ہیں، انبیاء آتے ہیں تو دین کو واضح طور پر اللہ تعالیٰ ان کو ایسی نشانیاں دیتا ہے، ایسی شخصیت ہوتی ہے، ایسی بات کرتے ہیں، وہ حق کی بات کرتے ہیں کہ بالکل واضح ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی بہت سی، اللہ تعالیٰ انبیاء کو نشانیاں بھی دیتے ہیں، تو جن کو واقعی میں حق ماننا ہوتا ہے ان کے لیے تو یہ نشانیاں واضح ہوتی ہیں اور وہ مان لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں۔ لیکن یقین کون نہیں کرتا؟ جس کو ماننا ہی نہیں ہوتا، جس کو نافرمانی کرنی ہوتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان جو بعض اوقات کوئی غلطی پر اڑ کر رہتا ہے انسان، اب آپ ہزار ان کو بتائیں، ہزار آپ ان کو سمجھائیں، ایکسپلینیشنز دیں، مگر وہ مان کر نہیں دیتے۔ تو وہ کیوں نہیں مانتے؟ ان کو کیا آپ کی سمجھانا نہیں سمجھ آتا؟ ان کو آتا ہوتا ہے سمجھ، لیکن وہ کیوں نہیں مانتے؟ بیکاز ان کو ماننا نہیں ہوتا۔ تو پھر جب صاف صاف واضح دلائل سامنے آتے، پھر ایسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ الٹے سیدھے اعتراضات کرتے ہیں کہ بھلا یہ تمہاری بات میں یہ غلط ہے، تمہاری بات میں وہ غلط ہے۔ تو اسی طرح انبیاء کے ساتھ بھی کرتے رہے لوگ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حق بات تو جس کو ماننی ہوتی ہے وہی مانتا ہے، جو سرکش نہیں ہوتا، جو نافرمان نہیں ہوتا۔ تو ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ بندوں کے ساتھ معاملات میں اور اللہ کے ساتھ معاملات میں انسان کو حق بات کو مان لینا چاہیے، ضد میں نہیں رہنا چاہیے۔ بعض لوگ ایک بات غلط کہہ جاتے ہیں، پھر اس غلطی پر اتنا اڑتے ہیں کہ چاہے آپ زمین آسمان کی دلائل دے دو مگر وہ اپنی غلطی سے نہیں ہٹتے۔ لیکن انسان کو ایسا جب انسان ہوتا ہے تو پھر اس کو ہدایت بھی نہیں ملتی، اس لیے کہ ہدایت کے لیے انسان کو اپنا دل کھولنا پڑتا ہے اور حق بات کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے انا، یہ ایک تو انا ہے اور پھر دوسرا نون الف نا ضمیر ہے، تو بے شک ہم نے، ٹھیک ہے، اور یہ ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ انا بے شک ہم نے، ارسلناکا، یہ کتنے الفاظ ہیں؟ ارسلناکا، میں آپ کو ضمائر بار بار بتاتی ہوں شاید کسی کو سمجھ آئے۔ ارسل بھیجنا، نا نون الف نا، ہم نے، کا آپ کو، تین الفاظ ہیں۔ ارسل بھیجا، نا ہم نے، کا آپ کو۔ ماشاءاللہ سمائلہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو بار اپنی طرف بات کو اپنی طرف کیا ہے کہ بے شک ہم نے بھیجا، ہم نے آپ کو، یہ ڈبل تاکید ہے کہ ہم نے ہی بھیجا ہے، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا، ونذیرن اور ڈراوا دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بہت تاکید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں کیونکہ ہم نے ہی بھیجا ہے، بے شک ہم نے ہی بھیجا ہے آپ کو۔ اور آپ کا ٹائٹل کیا بتایا گیا؟ بشیر ہے، بشارت دینے والے۔ کن کو بشارت دینے والے؟ جو اللہ کے احکامات کو مان کے مسلمان ہو جائے، جو فرما بردار ہو جائے، ان کے لیے جنت کی خوشخبری، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی خوشخبری۔ وَنَذِيرًا، اور ڈراوا کن کے لیے؟ جو کہ نہیں ماننا چاہتے، ان کے لیے برے انجام سے ڈرانے والے ہیں آپ۔ تو یہ آیت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے رسالت کی دلیل بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ حق کے ساتھ آپ آئے ہیں، گویا جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں وہ دین اسلام حق ہے، سچا دین ہے، اللہ کا سچا دین لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ تو
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ولا اور نہ تسألو تم سوال کیے جاؤ گے ان، یعنی یہاں پر کلام کس سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ یا رسول اللہ آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا ان بارے میں اصحاب الجحیم. اصحاب ہے ساتھی کی، صاحب کی جمع ہے، صاحب کسی کے ساتھی کو کہتے ہیں، تو اصحاب ساتھیوں کے، الجحیم جہیم جہنم کا نام ہے، اور یہ جہیم جو ہے وہ جہنم سے بھی زیادہ اسٹرونگ نام ہے. جہیم کا مطلب ہوتا ہے کہ گھورنا، شیر کا گھورنا شکار کو، تو جہنمیوں کو اس طرح گھور رہی ہے اور انتظار کر رہی ہے، جیسے ایک شیر انتظار میں ہوتا ہے، گھور رہا ہوتا ہے اپنے شکار کو، اس طرح جہنم انتظار میں ہے کہ ان نافرمان بندوں کے لیے جن کے ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. اور جہیم میں لفظ جہما میں دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو گرم ہونا اور ایک تنگ ہونا. تو جہنم جو ہے وہ اس میں آگ ہوگی، گرمی ہوگی، اور ساتھ ساتھ بہت تنگ ہوگی، انسانوں کے لیے بہت تنگ جگہ ہوگی وہاں پر جہنمیوں کے لیے. تو یہ دونوں معنی اس میں ہے کہ تنگی اور گرمی دونوں محسوس کریں گے جہنمی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی دی ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے جب کوئی دین آپ کو بہت دکھ پہنچتا تھا کہ لوگ دین کو نہیں مان رہے، اب ان کا کیا انجام ہوگا، تو آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا کام جو ہے، پہلی بات اس آیت میں سچے دین کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. دوسری بات کہ قرآن اور حدیث یہ دین حق ہے، دین حق ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے بے شک جو نشانیاں ہیں، ان دونوں آیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا تھا کہ ہم نے بیان کی ہے آیات، ہم نے تو آیات بھیج دی ہے، واضح نشانیاں ہیں، جس کو ماننا ہو تو یہ نشانیاں، ایک تو یہ کہ انسان کے کائنات کی نشانیاں بھی اللہ کی پہچان کراتی ہیں، اور انسان کے اپنے نفس، اپنے وجود بھی اللہ کا پہچان کراتا ہے کہ جب ہم دیکھیں ہم اپنے نفس پر بھی پوری طرح سے ہم قادر نہیں ہیں، ہم جو چاہیں ہم اپنے بدن سے، اپنے جسم سے، اپنے اعضاء سے ہر کام نہیں کرا سکتے. ہمیں بیمار، کسی کو پسند نہیں ہوتا بیمار ہو، لیکن پھر بھی وہ بیمار ہو جاتا ہے. گویا کہ انسان کا نفس بھی انسان کو بتاتا ہے کہ کوئی خالق ہے، کوئی میرا مالک ہے، میں اس جسم کا بھی مالک نہیں ہوں. تو ہمارا جسم، کائنات کا جو نظام ہے وہ سب، اور قرآن کی آیات ہر چیز میں انسان کے لیے، پھر تاریخ میں جو واقعات ہم نے پچھلی قوموں کے حالات پڑھتے ہیں وہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کسی کو بادشاہت دیتا ہے اور وہ قوم پھر تباہ و برباد بھی ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے جس کو سارا کنٹرول حاصل ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہماری آیات جو ہے وہ واضح ہے، کائنات میں بھی ہے، انسان کے ذات میں بھی ہے، قرآن و حدیث کی آیات بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی نمونہ ہے، وہ بھی بتاتا ہے کہ یہ ایک نبی ہی ہو سکتے ہیں اللہ کے، یہ سچے رسول ہیں. لیکن مانتا کون ہے؟ جس کو ماننا ہوتا ہے، اور جس کو نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں وہ سچے نبی ہیں، میری اللہ کی طرف سے ہیں، مگر آپ اتنے پریشان نہ ہو جائیں. اگر لوگ نہیں مانتے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. اگر لوگ نہیں مانتے تو آپ سے کوئی اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کہ اتنے لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے، آپ نے ان کو روکا نہیں، کیونکہ یہ کام اللہ کے نبی کا نہیں ہے. اللہ کے نبی کا کام دلائل دینا ہے، دین کو پہنچانا ہے. اگر کوئی نہیں مانتا اور جہنم میں جاتا ہے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے. تو یہاں پر خود ہمارے لیے بھی دیکھیں، اگر بعض اوقات ہم کسی کو ایک بار بولتے ہیں، 2 بار بولتے ہیں، بچوں کو بولتے ہیں نماز پڑھو، یا ہم جیسے مطلب بہت جلدی ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، امید چھوڑ دیتے ہیں.
کسی کو 2-4 دفعہ کچھ کہنے کے بعد ہم جو کہتے ہیں نہیں اس بندے کو نہیں سمجھ آئے گی، یہ بندہ نہیں مانے گا، اس طرح سے ہم جو ہے وہ ہمت ہار دیتے ہیں. مگر ہمیں جو ہے سوچنا چاہیے کہ ہم پہنچاتے رہے، ہم بتاتے رہے، یہ ہمارا کام ہے. باقی ماننا نہ ماننا، ہدایت دینا نہ دینا، یہ اللہ کا کام ہے. اور جس بندے کو ماننا ہوگا وہ مانے گا. تو یہ ہمارے لیے ہم کو بھی یہاں سے اس آیت سے یہی سبق ملتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی کہ آپ جو ہے وہ پریشان نہ ہو، آپ کا کام آپ کر لیں، باقی جو ہے جو نہیں مانے گا اس سے آپ کو کوئی سوال نہیں ہوگا اس کے بارے میں. اور ایک طرح سے جو نہیں مانتے ان کے لیے بھی ایک طرح سے ڈراوا ہے کہ وہ ان کو برا انجام ان کو ملے گا، لیکن اس میں ذمہ دار کون ہوں گے؟ وہ خود ہی ہوں گے. ولن تردا، اور ہرگز نہیں، لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، تردا راضی ہوں گے، ان کا، ان سے، کا آپ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، الیہود یہود، ولن نصارا اور عیسائی، آپ سے یہود اور عیسائی کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ تبع کسی کی پیروی کرنا، تو یہاں تک کہ آپ پیروی کرنے لگے، ملتہم، ملت کیا ہوتی ہے؟ ملت جو ہے اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے طریقہ، لیکن جب انسان کا دین ایک طریقہ جو ہے وہ انسان کا منہج بن جاتا ہے، انسان کا دین بن جاتا ہے، تو اس کو ملت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہود اور نصارہ نے جو طریقہ اپنے لیے ملت بنا لی ہے، اپنا دین خود ساختہ بنا لیا ہے، اپنے اللہ کی کتابیں تبدیلیاں کی ہیں اور اپنے لیے جو کچھ دین بنا لیا ہے، بس وہ چاہتے ہیں، وہ تم سے کب خوش ہوں گے؟ جب ان کی بات کو تم مان لو، ان کو سچا سمجھ لو، ان کے دین کو سچا سمجھ لو، ورنہ اس سے علاوہ وہ تم سے خوش نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ویسے تو خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن خود ہمارے لیے بھی ہمیں بھی یہ سمجھنا ہے کہ دیکھیں نان مسلمس کی سے بعض اوقات ہم بہت متاثر ہوتے ہیں ان کے طریقوں سے، مگر ہمیں اصل دین کا طریقہ ہمیں کیوں ہم ان سے کیوں متاثر ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری دین کی نالج انف نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں دیکھو ان کے اندر کتنی وعدہ پورا کرنے والے ہیں، وقت کی پابندی کرنے والے ہیں، ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور ان سے متاثر ہوتے ہیں. مگر اصل میں ہمیں اپنے دین کو اگر صحیح طرح سے سمجھیں تو ہمارے دین کے طریقے جو ہیں وہ سب سے بہترین طریقے ہیں. ہمیں دوسروں کے طریقوں پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دوسروں کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنا دین سچی طرح صحیح طرح سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پر تسلی دے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ جیسے پچھلی آیت میں ہم نے جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے جب کوئی نہیں مانتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان یہود اور نصارہ کو خوش کرنے کی کوشش مت کرو کہ یہ خوش ہو جائیں گے تو ایمان لے آئیں گے، کیونکہ یہ خوش اسی وقت ہوں گے صرف جب آپ خود اپنا طریقہ چھوڑ کے ان کے پیچھے چلنے لگے. اس کے علاوہ ان کو خوش کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے قل، آپ کہہ دیجئے، انا، بے شک، ہدا، ہدایت، اللہ کے لیے، اللہ ہی کی ہے، ہوا وہ الہدا، ہدایت. آپ کہہ دیں کہ اصل ہدایت جو ہے وہ صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے. یہاں پر ہدایت کا لفظ جو ہے وہ پہلا جو ہدایت کا نام لفظ استعمال ہوا ہے یہ وہ ہدایت ہے جس کے ذریعے انسان جو ہے وہ متقی بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہدایت جس کے ذریعے انسان متقی بنتا ہے، اور متقی کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہم نے شروع میں پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ متقی لوگ کون ہوں گے؟ جو کہ تقوی کا کیا فائدہ ہے؟ انسان کے دل میں تقوی ہو اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ کامیاب ہوگا، اس کو فلاح ملے گی اور وہ جنت میں جائے گا. ہم نے سورہ بقرہ کی شروع کی آیت میں پڑھا تھا، متقین کی صفات بتائی گئی تھی اور پھر کہا گیا تھا کہ یہی لوگ فائدہ فلاح پانے والے ہیں. تو متقی
پانے متقی، جو ہدایت ہمیں تقوی پیدا کر دے ہمارے دل میں، وہ ہدایت صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ وہ طریقہ دین کا جو ہم سیکھتے ہیں، جو اللہ کا دین سیکھتے ہیں، وہی ہم کو صحیح معنوں میں ہمیں کامیاب بنائے گا، ہمیں جنت نصیب ہوگی اس کے ذریعے۔ تو تم ان کے طریقے کی اتباع مت کرنا، کیونکہ ان سے بلکہ یہ کہہ دینا کہ اصل ہدایت جو ہے وہ صرف اللہ کی ہدایت ہے۔ وَلَئِن، اور اگر، اتبعتا، آپ نے پیروی کی، تبع سے ہے، تا سے مطلب تم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اگر تم نے پیروی کی، اہواہم، ان کی خواہشات کی، ہوا کی جمع ہے اہوا۔ ہوا کیا ہوتی ہے؟ ہوا ہوتی ہے دل کی خواہشات، ایسی خواہشات جو کہ انسان کو جھکا دے۔ انسان اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے نا اکثر، اس لیے اس کو ہوا کہتے ہیں، کیونکہ ہوا کا مطلب ہوتا ہے کہ نیچے سے اوپر سے نیچے گرنا، ٹھیک ہے؟ ہوا عربی میں ہوا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے گرنا۔ تو انسان کی خواہشات کو ہوا کیوں کہتے ہیں؟ کہ خواہشات انسان کو جھکا دیتی ہے، انسان خواہش کے پیچھے چلتے ہوئے ایک بلند درجے سے نیچے کی طرف گرتا ہے۔ کبھی اس کی خواہشات اس کو دین سے دور کر دیتی ہے، اس لیے ان کو ہوا کہتے ہیں، کیونکہ وہ انسان اونچے مقام سے نیچے گر جاتا ہے اپنی خواہشات کے پیروی میں۔ ایک مسلمان ہمیشہ اپنی خواہش کے پیچھے نہیں چلتا، ٹھیک ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ کون سی خواہش جائز ہے اور کون سی نہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد اس کے، الذی، وہ جو، جاءکا، آیا تیرے پاس، من العلم، یہ من جو ہے وہ زائد ہے، علم میں سے نہیں ترجمہ ہے کہ علم میں سے تھوڑا، اس سے مطلب نہیں ہے۔ آپ کے پاس العلم آ گیا، دین کا علم آ گیا، اس کے بعد اگر سچا دین اللہ کا پتہ چل جانے کے بعد اگر یہود اور نصارہ کی پیروی کی، ان کے طریقے پر چلے، تو کیا ہوگا؟ مالکا، نہیں آپ کے لیے، من اللہ، اللہ کے سوا، من ولین، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ ولیین یہ نکرہ ہے، اور تنوین والے لفظ کو نکرہ کہتے ہیں، اور اس کے پہلے من آتا ہے تو اس سے مطلب ہوا کہ کوئی بھی نہیں، یعنی کہ کوئی دوست یا کوئی مددگار تمہارا نہیں بچے گا اگر اللہ کو ناراض کیا، اللہ نے صحیح دے دیا، اس کے بعد تم نے یہود و نصارہ کی پیروی کی اور غلط راستے پر چلے گئے، تو پھر تمہارا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ اب یہاں بات تو کلام آپ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدایت پر چلنے والے تھے۔ اصل ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ضرور ہوتی تھی، اور آپ بعض اوقات بہت زیادہ کوشش بھی کرتے تھے کہ یہ یہود و نصارہ مسلمان ہو جائیں، بہت دکھ بھی ہو جاتا تھا، وہ کوشش ان کو خوش کرنے کی بھی کرتے تھے کہ کسی طرح وہ حق بات کو سن لے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کی پیروی نہیں کرنی تم کو، یہ تو خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنا دین نہیں چھوڑتے۔ تو اب یہاں یہ تو خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ہمارے لیے کیا اس میں وعید ہے، کیا ڈراوا ہے کہ جب انسان کو قرآن اور سنت کا علم آ جائے، اس کے بعد کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے بعض اوقات ہم کمزور پڑ جاتے ہیں اپنے دوستوں کی وجہ سے، اپنے ماحول کی وجہ سے، اور ہمارا دل تو اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے مگر ہم کر دیتے ہیں، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ جب انسان کے پاس صحیح علم آتا ہے پھر اس کو اتنی ہمت کرنی چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ جب علم آ گیا، صحیح بات سمجھ آ گئی، پھر کسی اور کو خوش کرنے کے لیے انسان کو غلط کام نہیں کرنا۔ اور آج کل دیکھیں مسلمان جو ہیں وہ یہ جو جھگڑا پڑا ہوا ہوتا ہے کہ کس کو ہم فالو کر رہے ہیں، تو اس کی خاطر انسان بہت سے بڑے بڑے علماء بھی بعض اوقات قرآن اور حدیث کی دلائل سامنے آنے کے باوجود بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ امام کی بات پر چلنا ہے ہم کو، تو یہ
ہم فلاں پیر کے مقلد ہیں، ہم فلاں امام کے مقلد ہیں، یہ کہہ کر وہ قرآن اور حدیث کے دلائل کو اگنور کر جاتے ہیں اگر، تو یہ بھی بہت بڑا خطرے والی بات ہے۔ انسان کو سب سے بڑا اللہ پر یقین ہونا چاہیے، اور دین وہی ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ بھیج دیا۔ تو جب قرآن اور حدیث کا علم آ جائے، اس کے بعد انسان کو کوئی بھی، چاہے کوئی اپنا قریب ترین ہے، پکا دوست ہے، ماں باپ ہے، بہن بھائی ہے، رشتے دار ہے، کسی کی بات نہیں ماننی اگر وہ ہمیں قرآن اور حدیث کے خلاف جانے کو کہہ رہے ہیں۔ تو پھر ظاہری بات ہے کہ یہود اور نصارہ ہمارے دوست ہیں، اگر ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، ہماری ان سے بڑی بنتی ہے، مگر ان کو بھی خوش کرنے کے لیے ہم اپنے دین سے ہٹ کر کچھ نہیں کر سکتے ان کی پیروی، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت ڈراوے کی بات کی ہے کہ اگر ایسا کیا تو کوئی دوست یا کوئی مددگار تمہارا نہیں ہوگا، اللہ ہی سچا مددگار ہے، اللہ ہی سچا ولی ہے ہمارا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین، وہ لوگ آتیناہم، جن کو دی ہم نے الکتاب، الکتاب اللہ کی کتاب، یتلونہ، وہ اس کو پڑھتے ہیں، حقا، حق ہے، تلاوتی ہی، جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اب اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کتاب کے پڑھنے کا حق ہے، تو وہی لوگ، اولئکا، یہی لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، بھی، ساتھ اس کے۔ اب اس کو تھوڑا سمجھتے اس آیت کو، دیکھیں الذین آتیناہم الکتاب، تو اس کا علماء نے دو ترجمے کیے، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، سے بعض علماء نے کہا کہ مطلب یہود اور نصارہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہود اور نصارہ سمجھیں گے اگر ہم اس کو، تو ترجمہ کیا ہوگا، یہ یہود اور نصارہ جن کو اللہ نے کتابیں دی یعنی تورات اور انجیل دی، اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا۔ تلاوت، لفظ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے صرف ہم کسی چیز کو پڑھنا نہیں ہوتا، تلاوت، لفظ تلاوت کا مطلب اصل میں ہوتا ہے، تا لام واو کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا، ٹھیک ہے، تو کتاب کی تلاوت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے احکامات کے پیچھے چلنا، پیروی کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ہم تلاوت، قرآن کی تلاوت کو تلاوت کیوں کہا جاتا ہے کہ ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ کو ہم جوڑ جوڑ کے پڑھتے ہیں نا، اس لیے تلاوت۔ آپ دیکھیں عربی کا پڑھنے کا طریقہ کیسا ہوتا ہے کہ ہم ایک لفظ کو دوسرے سے جوڑتے ہوئے پڑھتے ہیں، تو اس لیے تلاوت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر تلاوت کس معنی میں ہے، پیروی کرنا، اس پر عمل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم یہود اور نصارہ مانی لیں تو مطلب ہے کہ یہ یہود اور نصارہ جن کو اللہ نے کتاب دی، وہ اس کتاب کو جیسا اس کا حق ہے اس طرح سے اس کی پیروی کی، اس طرح سے اس پر عمل کیا، تو وہی اولئکا، تو یہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، بھی، ساتھ اس کے، بھی، یہی جو ہے یہ قرآن کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت کا کیا مطلب نکلا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس زمانے میں جو کچھ یہود اور نصارہ تھے، جو اچھے لوگ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تورات کو، انجیل کو جیسا اس کا حق ہے اس طرح پڑھتے تھے، اس میں ملاوٹ نہیں کرتے تھے، اس کے اللہ کے احکامات کی صحیح پیروی کرتے تھے، تو وہ ایسے لوگ تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو جب قرآن نازل ہوا تو انہوں نے قرآن پر بھی ایمان لے آئے۔ کیوں ایمان لے آئے؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں ان سے کہا گیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان پر ایمان لانا ہے، ان کی کتاب پر ایمان لانا ہے، تو وہ ایمان لے آئے اس پر، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی۔ اب چونکہ آپ نے دیکھا کہ
مسلسل ہم پڑھ رہے ہیں یہود و نصارہ کے غلط کاموں کے بارے میں کہ کتنا انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، کتنے غلط کام کیے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں جو یہود و نصارہ میں سے وہ لوگ جنہوں نے جو بگڑے ہوئے نہیں تھے، جو کتاب میں تحریف نہیں کرتے تھے، اپنی کتاب میں تبدیلیاں نہیں کی بلکہ اس کو ایز اٹ از فالو کیا تھا اور اس پر عمل کیا تھا. تو یہ لوگ چونکہ ان کا دین انہوں نے خراب نہیں کیا تھا تو ان کو جب قرآن ان کے سامنے آیا تو وہ فوراً پہچان گئے کہ یہ حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ پھر قرآن پر بھی ایمان لے آئے. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے. اور حق تلاوت ہی کا مطلب جو ہے میں اس کو ابھی تفصیل بتاتی ہوں، لیکن دوسرا معنی اس کا کیا الذین آتیناہم الکتاب سے کچھ علماء نے مطلب لیا کہ صحابہ کرام. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے وہ مسلمانوں کو دیا ہے. ٹھیک ہے، تو مسلمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اس وقت قرآن نازل ہوا تھا، جب صحابہ کرام ہی تھے، تو یہاں ترجمہ صحابہ کرام کا لیا کہ اللہ کے رسول پر جب کتاب نازل ہوئی تو صحابہ کرام میں سے جن لوگوں نے کتاب کی یتلونہ حق تلاوت ہی، جو اس قرآن کو اس طرح سے فالو کیا، انہوں نے اللہ کے احکامات جو بھی اس میں پڑھے اس پر عمل کیا، تو پھر جیسے قرآن کا حق تھا وہ حق ادا کیا، تو پھر یہی لوگ اصل میں قرآن پر ایمان لانے والے تھے. تو یہ دونوں ترجمے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ دونوں لیے جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر یہود و نصارہ کی بات کی جا رہی ہے تو زیادہ صحیح ترجمہ یعنی زیادہ راضح ترجمہ جس کو زیادہ علماء نے ایکسپٹ کیا وہ کیا ہے کہ اہل کتاب کے ان لوگوں کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے تورات پر عمل کیا، اس پر صحیح جیسا کہ حق تھا اس طرح سے اس پر عمل کیا، تو پھر وہ ایمان لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر. ٹھیک ہے، اب حق کا تلاوت ہے. یہاں پر اس آیت سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی کتاب کا حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اس کے حقوق ہیں. تو وہ حقوق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو دیکھیں حقوق میں کچھ باتیں تو یہ ہے کہ پہلی بات اس قرآن کو پڑھنا، جیسے کہ اس کو پڑھنا چاہیے، اس کے الفاظ کو سمجھنا، اس کے معنی پر غور و فکر کرنا، اور پھر اس کے احکامات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا. اور جب ہمیں یہ ساری باتیں آنے لگے تو پھر ہم دوسروں تک اس کو پہنچائیں. یہ سارے قرآن کے حقوق ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی علماء نے کہا ہے کہ اللہ کی کتاب کا حق میں کیا شامل ہے کہ اس کو بہت توجہ سے پڑھنا، اور جب جنت کا ذکر اس میں آئے تو اللہ سے جنت کا سوال کرنا، جب جہنم کا ذکر آئے تو اللہ سے جہنم سے پناہ مانگنا. تو اس کے علاوہ جب حلال اور حرام کی آیات ہمیں سمجھ آئے تو ان پر عمل کرنا، اور کلام الہی میں تحریف نہ کرنا، اس کے معنی کو بدلنے کی کوشش نہ کرنا، پھر لوگوں کو حق بات پہنچانا. یہ بات جب ہم سب کچھ سمجھ لیں تو پھر دوسروں کو پہنچانا. اور قرآن کی جو آیت محکم ہے یعنی کہ جس میں امر اور نہیں ہے کہ یہ کام کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، ان پر نہ صرف ایمان رکھنا بلکہ ان پر عمل رکھنا اور عمل کرنا. اور جو متشابہات آیات ہیں جن کا ترجمہ ایک سے زیادہ کیا جا سکتا ہے، جس میں انسان کو باتیں مجمل طریقے سے بتائی گئی ہیں، ان پر ایمان رکھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے. یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، کہ کتاب کے حق میں شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کا حق ادا کرتے ہیں تو پھر وہی لوگ صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں. تو ہم اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں بھی قرآن کا حق سمجھنا چاہیے کہ اس قرآن کا حق ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. ہمیں اس کے حق ادائیگی کی پوری کوشش کرنی ہے. تو پھر آگے فرمایا اللہ نے کہ وَمَن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے گا بھی، ساتھ اس کے یہ بھی قرآن کی طرف ہی ضمیر قرآن کی طرف جاری ہے،
کہ جو قرآن کا کفر کرے گا فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ وہ الخاسرون، خاسرون خسارہ پانے والے. اور خسارہ ایسا نقصان ہوتا ہے کہ انسان مثال کے طور پر کسی بزنس میں انویسٹ کرتا ہے تو نہ صرف اس کا پروفٹ نہیں ہوتا بلکہ اس کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، مکمل لاس. تو جن لوگوں نے قرآن کو نہیں مانا ان کا مکمل لاس ہے، یعنی کہ وہ زندگی اپنی ضائع کر بیٹھے اور آخرت میں بھی ان کو صرف جہنم کے سوا کچھ نہیں ملنا. تو اس آیت سے علماء کہتے ہیں کہ اہل کتاب میں، چونکہ یہاں اہل کتاب کا ذکر ہے، تو جو اہل کتاب قرآن کو نہیں مانتے، آج خود کو یہود اور نصارہ کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں مانا، تو اس آیت کے تحت یہ کیا ہے؟ خاسرون ہے، خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے. اور حدیث میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اہل کتاب میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے. حدیث ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص بھی چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی میرے بارے میں سنے گا اور مجھ پر ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا. تو یہ حدیث ہمیں واضح طور پر بتا رہی ہے کہ جو یہود اور نصارہ چاہے اپنے آپ کو بڑا، اپنے مذہب کو بہت فالو کر رہے ہوں، لیکن اگر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد قرآن کا انکار کرتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، تو وہ جہنم میں جائیں گے. ہاں آف کورس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کتابوں تورات اور انجیل پر ایمان رکھنے والے مسلمان تھے، مگر چونکہ اب انہوں نے اگر اللہ کے رسول، آخری رسول کو جھٹلا دیا، اللہ کی آخری کتاب کو جھٹلا دیا، تو وہ پھر کافر ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا، قرآن کا انکار کرنا، گویا تورات کا اور انجیل کا انکار کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ تورات اور انجیل میں اس کا حکم دیا گیا تھا ان کو کہ جب رسول آئے تو ان کو ماننا ہے اور جب آخری کتاب آئے تو اس پر ایمان لانا ہے. تو گویا اگر انہوں نے انکار کیا تو وہ اپنی کتاب میں بھی نافرمانی کریں، اپنی کتاب کے تحت بھی اللہ کی نافرمانی کریں، اس لیے وہ جہنم میں جائیں گے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی، وہ جو، انعمت، انعام کی میں نے، تو سے میں نے کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے. میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، علی اور کم، تم پر، وانی، یہ کتنے الفاظ ہیں؟ انی، کسی کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور انی، ایک تو انا ہے اور یا ہے، یا متکلم ضمیر ہے. میں نے، بے شک میں نے. ٹھیک ہے. ہاں ماشاءاللہ، بے شک میں نے، فضلتکم، یہ کتنے الفاظ ہیں؟ فضلتکم، فضل، فضیلت دینا. تو کب کیا مانی ہے؟ یہاں پر میں نے بتایا تھا انعمتو میں تو، فضلتو میں نے فضیلت دی، کم تم کو، کتنے الفاظ ہو گئے؟ فضلتکم، 3 الفاظ ہیں. فضیلت دی میں نے تم کو، اعلیٰ اوپر، العالمین تمام جہانوں پر. اب اللہ تعالیٰ پھر سے بنی اسرائیل سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ بنی اسرائیل تم میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو دی تھی، یعنی تم کو میں نے انبیاء کی کثرت تم کو دی، تم کو میں نے کتابیں دی اور تم کو اس زمانے میں تمام لوگوں پر، تمام امتوں پر تم کو فضیلت دی تھی. واتقوا، تو پھر تم کیا کرو؟ ڈرو، یومن، اس دن سے، لا نہیں، تجزی کام آئے گا، جزا ہم کہتے ہیں نا، جزا کیا ہوتا ہے؟ ایک بدلہ ہوتا ہے نا. انسان کوئی کام کرتا ہے اس کی جزا ملتی ہے، یعنی کہ اس کام کا بدلہ ملتا ہے. تو نہیں کام آئے گا، نہیں بدلہ دے گا تم کو، نفسن، کوئی نفس، ان سے، نفس سے،
یعنی کوئی آ کر یہ نہیں کہے گا کہ میں اس کو چھوڑ دو، اس کے بدلے میں حاضر ہوں، مجھے پکڑ لو، ٹھیک ہے، کوئی نہیں کہے گا یہ، چاہے وہ تمہارا باپ ہو، تمہاری ماں ہو، تمہاری اولاد ہو، کوئی بھی آ کر یہ نہیں کہے گا کہ اس کے بجائے مجھے لے لو، تو کوئی نفس کسی نفس کے بدلے کام نہیں آئے گا، ولا اور نہ یقبلو اور نہ قبول کی جائے گی، منہا کسی جان سے، کسی نفس سے، عدل کوئی بدلہ، یعنی کوئی انسان آ کر کہے کہ میں آپ کو، میں اپنی تمام دولت دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دو، کیونکہ وہاں دولت ہوگی بھی نہیں اور نہ ہی کوئی انسان کے پاس کچھ ہوگا کہ انسان کہے کہ یہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو، تو کوئی چیز کوئی بدلے میں نہیں دے سکے گا، ولا تنفعھا، ولا اور نہ تنفع نفع دے گا، ہاں کسی جان کو، شفاعت کوئی سفارش، ولا اور نہ وہ یونصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، نصر۔ اب یہ بڑی سخت آیت ہے اور یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے، آیت نمبر 48 میں سیم آلموسٹ سیم آیت گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہے انہیں یاد کرو، اور میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام فائدہ نہ پہنچائے گا، اور نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے سکے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب اس آیت میں کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ دیکھیں شروع میں آپ غور کریں، جب شروع سے ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، تو اللہ تعالیٰ نے جب شروع میں ہمیں بتایا کہ یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے رویے بتائے تھے کہ یہ اللہ کے فرما بردار بندے متقی اور ان کا انجام، نافرمان اور کافر اور ان کا انجام، اور جو منافق ہیں ان کا انجام، جو لوگ مڈل میں ہیں، مائنڈ میک اپ نہیں کر سک رہے، ان کا انجام، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بتا کے ہمیں شروع سے انسانیت کی کہاں سے شروع اسٹارٹ ہوئی تھی اور کیسے شیطان اس کا دشمن بنا، یہ بتا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثال پیش کی، پھر تمام انسانوں کو اللہ نے ایمان لانے کی دعوت دی کہ ایمان والے لوگوں، تمام لوگ اللہ پر ایمان لے آؤ، کیونکہ اللہ کا تقویٰ کرو، کیونکہ یہی چیز تم کو بچائے گی آخرت میں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے مثال دینا شروع کی ایک قوم کی، جس قوم کو اللہ نے ہدایت کے لیے انبیاء بھی بھیجے، کئی انبیاء بھیجے، اور اللہ نے اپنی کتابیں دی، اور اس امت کو اللہ نے بڑی فضیلت دی تھی، تو اس کی مثال دینا شروع کی اللہ نے۔ وہ کون سی تھی؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کی مثال ہمیں پیش کی گئی تھی، اور اس وقت بھی یہ آیات پیش کی گئی تھی۔ بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے اس وقت دعوت دی تھی کہ دیکھو تم نے پیچھے قرآن میں نے بتا دیا کس طرح سے 3 طرح کے لوگ ہیں، اور کس طرح سے آدم علیہ السلام سے معاملہ شروع ہوا ہے، اور کس طرح سے جو لوگ میری ہدایت کو مانیں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جو نہیں مانیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کو خطاب کیا تھا اور کہا تھا کہ تم اب مان لو، اس نبی کو مان لو اور ایمان لے آؤ، ورنہ تمہارا حال انجام برا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنی اسرائیل کی بہت سی آیات میں ان کی برائیاں بتائی، ہمیں ان کا رویہ بتایا کہ کس کس طرح سے اللہ نے انعامات کی اور کس کس طرح سے انہوں نے نافرمانی کی۔ اور یہ سب کا مقصد کیا تھا کہ اس زمانے کے جو اہل کتاب موجود تھے ان کو سمجھانا تھا، ان کو ایمان کی دعوت دینی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ امت مسلمہ کو بتانا تھا کہ دیکھو یہ مثال ہے تمہارے سامنے، اس بنی اسرائیل کو ہم نے وہ درجہ دیا تھا جو اب تم کو دے رہے ہیں، اللہ کی کتاب اور اس دین کی ذمہ داری تم کو دے رہے ہیں، جسے پہلے ان کو دی تھی، تو تم ان کے تمام نافرمانیوں کو، ان کے اعمال کو دیکھ لو تاکہ تم وہ مسٹیکس نہ کرو، یہ مقصد تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اہل کتاب کو دعوت دین دینی تھی، ٹھیک ہے۔ اب اتنی آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے
ان کے بتانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ایک چیپٹر کو کلوز کر رہے ہیں. تو پھر سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو دہرا دیا کہ بنی اسرائیل تم میری نعمت کو یاد کرو اور تم یہ اس نبی پر ایمان لے آؤ اور ڈرو، ورنہ تم ڈرو اس انجام سے جو کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. یہ تو خلاصہ تھا. ٹھیک ہے. اب سوال یہ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت میں کوئی شفاعت نہیں ہوگی، کوئی سفارش نہیں ہوگی، لیکن ہم کو بتایا گیا ہے کہ آخرت میں سفارش ہوگی. تو اس کا فرق کیوں ہے؟ تو اس کا فرق یہ ہے کہ قرآن میں ہمیں دوسری جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ کافروں کے لیے، اللہ کے نافرمان بندوں کے لیے آخرت میں کوئی سفارش نہیں ہوگی. اور اس کی کئی ہمیں مثالیں بتائی گئی ہیں کہ حسرت سے کافر کہیں گے کہ آج ہمارے لیے کوئی سفارش نہیں ہے، آج ہمارے لیے کوئی نہیں ہے جو ہماری مدد کرے آ کر. لیکن مسلمانوں کے لیے ہے سفارش، ایمان والوں کے لیے ہے. مگر دیکھیے سفارش جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو نبی کی شفاعت ہمارے لیے بس بندی ہوئی ہے، ہمیں ملنی ہی ملنی ہے. مگر ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمیں سفارش کے لیے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کے پیروی، آپ کے دین، آپ کی لائی ہوئی تمام میسج کو سمجھنا، اس دین کو سمجھنا، قرآن اور حدیث کو اچھی طرح سے سمجھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پوری حد تک کوشش کر کے پیروی کرنا. تو انسان پھر اس قابل بنتا ہے کہ اس کو سفارش ملے. انسان اگر ساری زندگی نافرمانی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اگنور کرے، تو پھر صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا تو پھر اسی طرح سے جیسے کہ یہود و نصارہ کو یہ زوم تھا کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں اس لیے ہم کو جہنم نہیں ملے گی، تو پھر مسلمان بھی اگر یہ سوچتا ہے ہم امت مسلمہ ہیں ہم کو کوئی عذاب نہیں ہوگا، تو یہ انسان کی صرف خام خیالی ہے اور انسان کی جھوٹی تمنائیں ہیں. تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے. دوسری بات یہاں پر اب آگے کا مضمون جو ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت سمجھا لیا اور ان کو حوالہ دیا، اور اب اللہ تعالیٰ آگے حضرت ابراہیم کا واقعہ شروع کریں گے. اور ایک طرح سے مقصد کیا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل تم سمجھتے ہو کہ تم صحیح دین پر ہو، تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، تم فخر کرتے ہو اس بات پر، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے یہ تم کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو اللہ کے فرما بردار بندے تھے. تو یہ اگلا سبق ہوگا انشاءاللہ.